بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات کریں گے بہت ہی بیوٹیفل ٹاپک پہ، جو ہے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق اسلام میں، اور خاندان کے ادارے میں سب سے بڑا کردار انہی کا ہے، میاں بیوی کا۔ اگر یہ درست نہیں ہوں گے تو پھر آگے بھی نسل ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر یہ درست ہے تو پورا معاشرہ درست ہے۔ اس میں بھی خاص طور پہ خواتین کا زیادہ کردار ہے۔ پروگرام میں ہمیں ہمیشہ جوائن کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آج ہمیں ایک اور قداور شخصیت نے جوائن کیا ہے، پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد، جو فارمر وائس چانسلر ہیں سرگودا یونیورسٹی کے، اور ممبر پلاننگ کمیشن پاکستان، اور اسی طرح قائد اعظم چیئر آکسفورڈ میں کافی مدت رہے اور شرق و غرب دیکھا۔ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ خیریت، تھینک یو۔ یہ ماشاءاللہ ہیومن رائٹس پہ بھی کافی درک رکھتے ہیں۔ بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن سے کہ نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کو ان کے لائن بتائی ہے کہ آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے۔ تو سر، خاندان میں اور معاشرے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ آزاد ہیں جو مرضی کریں، یا کوئی پابندیاں ہیں ان کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس سے پہلے قرآن کریم، ان تمام نے اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے جی، کہ ایک خاندان کے لیے مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے۔ یہی دو پہیے ہیں جس کی وجہ سے ہی یہ خاندان صحیح طور پہ چل سکتا ہے، یہی کنبہ جو ہے آگے خیر سے جا سکتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی ذرا سی بھی ٹیڑھ ہوگی تو وہیں پر ہی مسائل بڑھ جائیں گے۔ تو لہذا پھر یہ کہہ دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ بہت خوبصورت ترین جملہ ہے یہ، جی ہاں۔ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں کہا گیا قرآن سے پہلے، جی بالکل، کہ ان کے بھی حقوق ہیں عورتوں کے، اور جیسے ان کے فرائض ہیں۔ جیسے ان کے فرائض ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا ہے کہ وہاں پہ ہر ایک کے حقوق ہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، مرد کے ذمے ہیں، اس کے شوہر کے ذمے ہیں۔ شوہر کے حقوق ہیں، اس کی بیوی کے ذمے ہیں۔ تو یہ اس کا تعین ہو چکا ہے، مقابلہ بھی نہیں ہے، وہی مقابلہ نہیں۔ اپنے اپنے رائٹس اور جی ڈیوٹیز۔ بالکل، ان کے اپنے اپنے رائٹس ہیں، اپنا اپنا ایک دائرہ ہے، تو اس میں رہتے ہوئے وہ اپنا اپنا کام کریں گے، حقوق ادا کریں گے، اور دوسرے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں گے، کامیاب رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے وہ بگاڑ پیدا کرے، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی کو سیدھا کرنے چاہو گے تو توڑ دو۔ نہیں، وہ ٹیڑھ پن میں اس کی خوبصورتی ہے، وہ اس کی اگر وہ خوبصورتی فلیٹ ہو تو گوشت سے باہر نکل جائے گی۔ وہ یہی ہے نا کہ وہ اس کی خوبصورتی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا؟ ہاں، یہ غلط بات ہے، یہی غلط بات ہے۔ لیکن یہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ پھر جو ہے شوہر ہر وقت چاہتا ہے کہ مجھے جب قوام بنا دیا گیا ہے تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ رویہ اچھا نہیں، یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ جو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم آہنگی سے چلتی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپس کے دوسرے کے خیال رکھنے سے، دوسرے کا حق ادا کرنے سے، ایک دوسرے کے احساس کرنے سے، تو وہاں سے پھر وہ پوری طرح ہم آہنگی ہوتی ہیں تو مسائل بڑھتے ہیں۔ اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اولاد سیکھتی ہے اپنے ماں باپ سے۔ اگر ماں باپ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تو اولاد بھی لڑتی رہے گی، اور ہمیشہ یہی گھر میں تلخیاں اور چپکلش ہوتی رہے گی، وہ والدین کی وجہ سے۔ پورے مسائل پیدا ہو جاتے جی ہیں۔ ہاں، لیکن جب آپس میں ان کی ہم آہنگی ہوگی، پیار و محبت ہوگا، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، تو پھر اولاد بھی یہی سیکھے گی، ان کے ہاں بھی یہی محبت۔ ان دونوں میں سے اگر ایک کا مزاج تیز ہے تو وہ ہم آہنگ ہونے کے لیے بچوں کی خاطر تھوڑا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے، بالکل، اس میں وہ اس کی کوئی بزدلی شمار تو نہیں ہے۔ ہوگی۔ جی ہاں، یہی ہے کہ اگر وہ عورت میں اگر کوئی تیزی ہے تو مرد کو چاہیے کہ برداشت کر لے۔ وہ اس کو جب قوام بنایا گیا ہے تو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس چیز کو برداشت کر لے اور گھر کو لے کر چلے۔ گھر کو فوراً توڑ دینا، یہ کوئی پھر کتنی دفعہ توڑے گا؟ کب توڑے گا، کتنی دفعہ توڑے گا؟ صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہو جاتی ہے، تو اسی سے تو منع کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے چاہو گے تو یہ طلاق ہے اس کی، کہ تم نے اس کو خراب کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ اور اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ مصالحت کا طریقہ بتایا ہے۔ فوراً نہیں کہہ دیا کہ طلاق دے کے بس فارغ کر دو، نہیں، اس کے لیے مصالحت کا طریقہ ہے، اور بھی کئی بڑے اس میں سٹیپس ہیں۔ جی ہاں، اور وصلح خیر، پیغام ہے کہ صلح کر ہی لو تو اچھا ہے۔ وہ اچھا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے تاکہ ایک خاندان بنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس کو پھر باقی رہنا چاہیے۔ جب انتہائی ناگزیر ہو جائے تو وہاں پہ پھر وہ مسئلہ آتا ہے علیحدگی کا،
اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے کئی سٹیپ دیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس خاندان کو، اس بندھن کو باقی رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم جلدی کرتے ہیں، پھر بعد میں پھر واپس بھی آتے ہیں، جی ہاں، پھر بعد میں روتے رہتے فتوے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. جی ہاں. تو یہی مسئلہ ہے نا کہ جب خود نہیں سوچا، غور و فکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا تھا کہ سوچ سمجھ کے اور پوری طرح احساس کرتے ہوئے کرو تو پھر مسائل نہیں بنیں گے. لیکن جب ہم بالکل ہی تیزی پہ سوار ہو گئے اور فوراً یہ کر دو، فوراً وہ کر دو، اب وہ جسے کہا تھا ابن عباس نے کہ ایک نے کہا کہ جی میں نے تو اس کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. اللہ اللہ. کہنے کہ 100 جو 103 ہی طلاقیں ہیں، باقی جو ہے 97 سے اب برباد ساری وہ گئیں، لغو ہو گئی. لغو ہو گئی. لیکن طلاقیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، وہ بھی الگ الگ، اکٹھی بھی نہیں پھر ہوتی. کہتا ہے کہ میرے لیے راستہ ڈھونڈو. ہاں میں راستہ ڈھونڈو. اب میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو نے جو ہے خود ہی حماقت کی ہے اور حماقت پہ سوار ہو کے اب کہتے ہیں میرے راستہ ڈھونڈو. میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو نے راستے خود ہی بند کر دیے. اللہ اکبر. اچھا ہمارے جو بزرگ تھے، دادا پردادا، ان کے ہاں تو طلاقیں شلاقیں کوئی نہیں ہوتی. تو وہی چیز ہے نا کہ وہاں پہ کیسے جیتے تھے وہ؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ آپ نے ان بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے؟ بالکل بالکل دیکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو خاندانی نظام ہوتا تھا صبر بھی ہوتا تھا اس میں، اور خاندانی روایات ہوتی تھی. تو وہاں پہ طلاق کا لفظ تو ایک بہت ہی یعنی کہہ لیجئے کہ ناقابل برداشت ہوتا تھا، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی. تو لہذا وہاں پہ کوشش یہی کی جاتی تھی کہ ایسے کوئی معاملہ ہو تو اس کو اصلاح کر دی جائے. لوگ بیٹھ جاتے تھے نا، بڑے بزرگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے اب تھے، کوئی سنتے کسی کو تھے. مانتا ہی نہیں. تو قرآن نے یہی تو کہا ہے فبعثوا. فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آ جائے، بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، اس پہ ضمانت دے دی ہے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا. یعنی پھر بھی اللہ یہی چاہتا ہے کہ جڑ جائیں. جڑ جائیں. ماشاءاللہ. پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق صاحب، ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے بتایا اسلامی کلی. آپ بتائیے کہ ویمن رائٹس کو آپ نے باہر کیا دیکھا ہے، پاکستان میں کیا ہے، کیا ان کے کوئی ایشوز ہیں آپ کے ذہن میں کہ واقعی وہ فلفل ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں اگر ہم دنیا سے اپنا مقابلہ کریں جی جی تو ظاہر ہے کہ یعنی اسلامی معاشرہ ہے اور دیگر دوسرے معاشرے ہیں، اور ہر کسی کے اپنے پیمانے ہیں جو ہیومن ریلیشن شپس ہے، چاہے وہ بچوں اور والدین میں ہو یا میاں بیوی کے درمیان ہو. تو اس میں ایک دو آبزرویشنز میری یہ ہے کہ جب ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں، جی ظاہر ہے کہ ہمیں مذہبی طور پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ آپ کی والدہ کے، ہاں اس کی خدمت کریں گے تو ملے گی. ٹھیک ہے. لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تو ایک مرد کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ہے یا اپنی بچی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اندر تو ہم ایکویلٹی کو مانتے ہیں. جب یہ تعلق وائف کے ساتھ ہو یا بہو، تو اس میں بہو کے ساتھ چلے وہ ایک اور ریلیشن شپ بنتی ہے، لیکن آپس میں بیوی کے ساتھ وہ پیمانہ ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ بدل جاتا تو ہے. یہ بڑا فرق ہے نا. تو اس کے اندر جو پھر مسئلے مسائل اسی سے نکلتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں بھی آپ کسی بھی معاشرے کو لے لیں تو اگر تو آپ انسانی حقوق کی بات کریں گے تو اس میں میل اور فیمیل کا ایشو آنا نہیں چاہیے. چاہے عورت ہے یا مرد ہے، دونوں کے حقوق ایک طرح کے ہیں، ان کے رائٹس بھی اور ان کی رسپانسبلٹیز بھی. اور زندگی جو ہے وہ اپنا بیلنس کا ایک نام ہے، جی جی. اور اس میں جب تک بیلنس رہے گا اس میں رائٹس میں اور رسپانسبلٹیز کے اندر تو کہانی چلتی رہے گی. بہت اچھا. اور جیسے ہی بیلنس خراب ہوتا ہے تو مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا ایشو جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں مختلف اقوام اور انکلوڈنگ کچھ ایسے ممالک جو ہم میجورٹی مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ان ایشوز سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اچھا. ہم ابھی بھی بنیادی مسائل کے اندر الجھے رہتے ہیں کہ جی ہسبینڈ وائف جی ہے. اب یہ ایشوز جو ہے سینچریز پہلے دوسری اقوام نے طے کر لیے، جو بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ اس سے آگے نکل چکے ہیں. وہ ہسبینڈ وائف نہیں ہوتے، مطلب وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اپنا ایک بالکل ڈسٹنکشن آپ ڈرا کرتے ہو نا. مثلا میں اب انگلینڈ میں کوئی 5 سال رہا جب قائد اعظم فیلوشپ پہ. جی جی. مجھے نہیں احساس ہوا کہ اگر میں کسی سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں وہ میل ہے یا فیمیل ہے، کوئی خیال ہی نہیں آیا ذہن میں.
ترکی میں ہم 7 سال رہے، وہاں ہمیں نہیں خیال آیا. فرسٹریٹڈ نہیں ہے. حالانکہ مطلب فرسٹریٹڈ کی بات نہیں ہے، یہ ڈسٹنکشن ہی ڈرا نہیں کرنی چاہیے. جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو اس کے اندر میل فیمیل نہیں آتا، اس کے اندر جینڈر نہیں آتا. اور اسلام ظاہر ہے کہ آخری ابرامنک فیتھ ہے. اس ریلیجن نے وہ تمام جو مسائل پہلے موجود تھے وہ حل کیے تو آگے نکلا نا. تو اس میں جینڈر پیرٹی ایک بہت بڑا تھا اچیومنٹ اسلامک معاشرے کے اندر کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنڈکٹ سے بتا دیا کہ جو تھیوریٹیکل فریم ورک آ رہا ہے اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے اس کے اندر جینڈر پیرٹی ہے کمپلیٹلی، اس میں ایشو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ابھی بھی کچھ مسلم ممالک ایسے معاشرے ہیں کہ جس کے اندر عورت کی تضحیک ہوتی ہے، جس کے اندر رائٹس کیا. آپ اپنا نیکسٹ ڈور افغانستان دیکھ لیں، وہ پڑھنے یار نہیں دیتے. مطلب آپ لڑکیوں کو یا عورتوں کو ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں، مثلا رائٹ ٹو ایجوکیشن از اے بیسک رائٹ. جی آپ کیسے منع کر سکتے ہیں کہ وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی نہیں جا سکتے؟ آپ کیسے منع کر سکتے ہیں کہ وہ پبلکلی دوسرے یعنی جینڈر کے مطابق آپ پھر نہیں سکتے؟ آپ کیسے منع کر سکتے ہیں کہ وہ کام پہ نہیں جا سکتے؟ ان کے کسٹم مطلب یہ 21 سینچری کسٹم کیا بات ہے جی. چاہے ٹرائبل کسٹم ہو یا ریلیجس ایک بلیف ہو، آپ کسی کو اس کے اپنا جو بنیادی حقوق ہیں کام کرنے کے، آزادی سے گھومنے کے، آزادی سے بولنے کے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں بھی کئی جگہوں پہ پڑھنے نہیں دیتے بچوں کو. وہ غلط بات ہے. یہ اپنے ملک کو بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں بالکل. اچھا سر، شادیوں کا سسٹم تو خراب ہے یورپ میں، اور فیملی سسٹم ہے ہی نہیں. آپ ان کی بتائیں نا ہمیں اس کے بارے میں، آپ وہاں رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں فیملی سسٹم کی ایک امپورٹنس تو ہے نا. ہاں دیکھیں سوسائٹیز چینج ہوتی ہیں نا. مثلاً آپ نے اپنے یہاں بھی دیکھ لیا جی کہ جیسے ہی ہمیں لوگوں نے گاؤں سے شہر کی طرف موو کرنا شروع کیا، اربنائزیشن ہوئی، اس میں آٹومیٹیکلی وہ جو ایک لارج فیملی سٹرکچر تھا وہ آہستہ آہستہ شرنک ہو کے وہ اب اپنا ایک چھوٹے فیملی سٹرکچر میں چلا گیا ہے. اب لوگ بڑی فیملیز کے اندر نہیں رہتے. اس کے اندر آپ کو یہ بھی لگا کہ یہاں پہ اب ڈائیورس کا ریٹ بھی زیادہ ہو گیا. تو جب بھی سوسائٹی فلکس میں آتی ہے اس میں یہ ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ایک سیٹل ہو جاتی ہے ایک جا کے ایک چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، کہیں رک جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں جو میں نے بیلنس کی بات کی نا، بیلنس یہ دیکھیں کائنات جو ہے نا یونیفارمٹی پہ ہے، وننس پہ ہے، جی ہارمنی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، بیلنس کے اوپر ہے. اب میٹیریلزم اور اسپریچولزم کا جب تک بیلنس ہوگا تو سوسائٹی کے اندر بہت ایک ایوولوشنری پروسیس بڑا سٹیبل رہے گا. جس طرف بھی ٹلٹ زیادہ ہو جائے تو اس میں مسائل خراب ہو جاتے ہیں. تو ویسٹ کے اندر میرے خیال میں، یورپ کے اندر جو میرا اپنا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں چرچ اور اسٹیٹ کی ڈسٹنکشن ڈرا کی ایز پارٹ آف رینیسو، لیکن ساتھ میں انڈیویجول بھی جو ہے نا ریلیجن سے ڈیٹیچ ہو گیا. اس کی وجہ سے یہ فیملی سٹرکچرز بھی آپ کو کہ اب وہ وہاں پہ ترجیح دیتے ہیں کہ ڈفرینٹ لائف سٹائلز ہیں، اور وہ جو میل فیمیل کا جینڈر ہے اس سے کہانی بہت آگے چلی گئی. تو ابھی لیکن آپ کو دیکھو نا کاؤنٹر اس کا ریئیکشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ جب الیکٹ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم، وہ اپنے اوپننگ سپیچ کے اندر کہتا ہے کہ دیر آر اونلی 2 جینڈرز. اندازہ کریں وہ بھی تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک، بالکل. بچوں پہ بات کریں گے اور والدین پہ کہ وہاں فیملی میں کوئی انکل بھی ہوتا ہے، آنٹی ہوتی ہیں، کوئی چچا، والد، بھائی، خالو، پھوپھا، وہ کہاں ہیں وہ یورپ میں. آپ سے بات کریں گے بعد میں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق پہ اور ان کی لائف پہ. پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہمارے ساتھ ہیں. لمبا عرصہ وزڈم میں گزارا ہے، ہم ان کی وزڈم سے استفادہ کر رہے ہیں. سر، ایک عورت نے آ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرا بندہ جو ہے مال تو اس کے پاس ہے، زیادہ خرچ کرنے کا اس کو حوصلہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں، اٹھا لیا کروں پیسے ہی؟ تو بتائیے ذرا. وہ نہ ہمارا ATM ہی اٹھا کے لے جائیں اور جی ہاں بالکل، اس میں اجازت دی گئی ہے. یہ تھی نا اجازت؟ یہ کہ مرد کی ذمہ داری ہے، جو عورت کے حقوق مرد کے ذمہ ہیں اس میں یہی ہے کہ انفاق وہ کرے اپنے گھر پہ اعتدال کے ساتھ. آگے یہ نہیں کہا میں کوئی جاب کر لیتی. ہاں نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس نے اس کی ذمہ داری ہے، ظاہر اس کو دینا ہے تو کہاں جائے گی وہ.
وہ اپنے شوہر سے ہی مانگے گی نا، اور اس کے علاوہ کوئی شکایت نہیں کی ان کے اور بارے کوئی میں. یہ شکایت بھی ایک اہم بات ہے کہ بات جتنی ہو اتنی کرنی چاہیے. تو اس نے اپنے شوہر، تو آپ نے کہا کہ خود ہی ما یکفی کی ولدکی بالمعروف، کہ جو معروف طریقہ ہے اس کے لحاظ سے تم لے سکتی ہو اس کے مال میں سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے سر. لیے. میاں بیوی کے حقوق میں اکثر یہ ورڈ آتا ہے وعاشروہن بالمعروف، امسکوہن بالمعروف. یہ معروف کیا ہے؟ معروف تو یہی ہے نا کہ اصل معروف وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ان کی تعلیمات کے مطابق وہی معروف ہے. اور دوسرا جو یہ ہے کہ اس معروف جس پہ سب راضی ہو جائیں، اچھا. وہ بیوی بھی راضی ہو جائے، وہ خود بھی راضی ہو، اس میں کسی قسم کی بعد میں کوئی تلخی نہ ہو، وہاں پہ کوئی کلیش پیدا نہ ہو، بلکہ وہ جیسے پورے معاشرے کا چلن ہے اس کے مطابق ہو جائے گی تو پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ تو آسانی کی بات ہے. تو آسانی کی بات ہے. تو عاشروہن بالمعروف یہی ہے کہ جو تمہارے ہاں عرف چل رہا ہے اس کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم، اس کو پیسے کے معاملے میں اور دوسرے اس کی ضروریات کے بارے میں کسی قسم کی تنگی مت کرو. تو یہ اسی کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا. تو یہاں پر اسی حدیث میں جس کا آپ نے اشارہ کیا، تو وہاں پر بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے مال میں سے پیسے لے سکتی ہے. تو اسی کا اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر مرد میں اس قسم کی کوئی کنجوسی ہے یا کمی ہے کا معاملہ ہے تو وہ پھر حل ہو جائے گا مسئلہ. اور پھر اس کے پاس ایک دلیل ہوگی کہ رسول اللہ نے اجازت دی. یہ نہیں کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، نیا لے لو. نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کا حل بتا دیا کہ وہ کر سکتی ہے، بیچاری مجبور ہے، اب کیا کرے. بچے کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، سارے مسائل حل کرنے ہیں گھر کے، اس نے ساری ذمہ داری بیوی پر ہے. سر یہ حرام ہم آہنگی کی بات انہوں نے کی ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے بتایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ. جی ہاں، اس کا ذرا مطلب بتا دیں کہ وہ مومن بندہ، کسی بھی مومن عورت اپنی زوجہ سے نفرت نہ کرے. بالکل. وہ یہی کہا گیا نا، اسی لیے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، تو اسی لیے یہ بتا دیا کہ ان سخط منها خلقا جی ہاں رضی منها آخر. اللہ اللہ اللہ. تو یہاں پہ یہی اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بغض رکھنا، اللہ ضد رکھنا اور کہہ لیجئے کہ نفرت رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، اس نے سب نافرمانی کر دی بندے کی، کسی اونچا بول پڑی، رسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، پھر بھی بغض نہیں رکھنا. بالکل بغض نہیں رکھنا. وہ یہ کہا نا کہ اگر اس میں ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے تو اچھی چیزیں بھی تو ہیں نا. وہ سراپا کوئی شیطان تو نہیں ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، تم بھی ایک انسان ہو، تمہارے اندر بھی کوئی اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اسی طرح اس کی تمہاری بیوی میں ہیں، کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں. تو اس کی جو اچھے معاملات ہیں اس پہ خیال رکھو، اس کو دیکھو وہ کیا ہے. اپریشیٹ ہی نہیں کرتے کوئی بات، کھانا پکانے کی بھی تعریف نہیں کرتے. تو یہی چیزیں نا کہ یہی تو غلط بات ہے نا کہ جو ہم آہنگی یا محبت وہ اسی میں ہے کہ آدمی پھر اس کی بھی تعریف کرے اور اس کے جو اچھی باتیں ہیں، خوبیاں ہیں وہ بتائے کہ یہ کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں اس طرح، تو اس سے اس کا دل بڑھے گا، وہ آپ کی اور زیادہ سپورٹ کرے. بالکل شوہر سے محبت بڑھے گی اس معاملے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس گھر کو باقی رکھیں، گھر ٹوٹنے نہ پائے. تو یہی چیز اصل جو اسلام چاہتا ہے کہ یہ چیزیں باقی رہیں. اور اسی لیے کہ پھر ہمارے لیے اور اس کی ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے میں، جی، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ گھر ٹوٹ جائے تو سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے. بچے تباہ ہوتے ہیں، رول جاتے ہیں، عورتیں رول جاتی ہیں، ان کو کوئی شادی نہیں کرتا، یہ تو مطلقہ ہے، یہ تو خلا. حالانکہ اس کا کیا قصور ہو سکتا ہے، بندے نے ہی کوئی زیادتی کی ہو. جی ہاں بالکل. تو وہ اس کی وجہ سے ایک دھبا لگ گیا اس کے اوپر، اب اس سے کوئی شادی بیاہ کرنے والا ہی نہیں ہے. تو اسلام میں تو یہ نہیں ہے، وہ اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے. تو شریعت میں یا ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، تو اس میں کوئی اس طرح عورت گھر میں نہیں بیٹھی رہتی تھی، اس کی پھر شادی ہو جاتی تھی، کوئی اور دوسرا کر لیتا، تیسرا کر لیتا، بلکہ جو ہی عدت ختم ہوتی وہ لوگ کر لیتے تھے، فوراً کر لیتے تھے. یہ تصور ہی نہیں تھا. تو یہی ہے کہ یہ تو ہم نے جو خراب کیا ہے، خود خراب کیا ہے اس معاشرے کو، کہ ہم نے اس کو ایک داغ اور دھبا بنا دیا ہے. زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام اگر دیکھیں سر، اگر اپنی بہن بیٹی سے ایسا معاملہ ہو تو انسان کتنا پریشان ہو. بالکل بہت پریشان ہو. دوسروں کو کہتا ہے نہیں نہیں یہ اس طرح ہے، پتہ نہیں اس کو کیوں طلاق ہوئی ہوگی، اس طرح تو غلط باتیں ہیں. بہت پرسنل میں جا کے ڈاکٹر صاحب ڈیورس کی بات تو سب سے زیادہ یورپ میں ہے. ذرا آپ بتائیں نا، پھر وہ وہاں سنگل پیرنٹ کا رواج ہے، وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں بچوں کو اور فیملی سسٹم کو، اور عورت کی پر ذمہ داری پھر ڈبل ہو جاتی بیچاری کی. دیکھیں وہ اس کی وہ ڈفرینٹ معاشرے ہیں، ترقی کا لیول بھی ہم سے بہت آگے ہے، تو ہم اس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنا
ڈائیورس دیں, ایک دوسرے سے اپنا سیپریٹ ہو جائیں. یہ بھی کسٹم بن گیا ان کا. نہیں مطلب ظاہر ہے کہ یو نو لائک اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہے نا. یہاں پہ تھوڑا زیادہ دقت نہیں ہوتی. یہ معاشرے جو ایشیا کے اندر ہے یہ یا مڈل ایسٹ کے اندر ہے, یہ ٹریڈیشنل کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں. اچھا اچھا. دے آر آلسو ٹرانسفارمنگ ہیوجلی. ٹھیک ہے, وہاں پہ اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کے بعد ذرا ڈفرینٹ سوشل سٹرکچرز بنے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اب وہاں پہ اگر چونکہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور سم ٹائم وہ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ ہم علیحدہ اکیلے ہی اس دنیا میں رہیں اور اس کو فلی طور پہ انجوائے کریں ایز این انڈیویجول. اچھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی اپنا اس طرح کا ہے کہ بھی کسی لیگل ڈاکومنٹیشن میں جائیں, کیونکہ جب یہ پھر ڈائیورس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر کورٹ کے اندر اور اس کے بعد کسٹڈی کی بیٹلز شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سارے جو چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں تو سوسائٹی کے ایوولوشن کا نتیجہ ہے. لیکن ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پریشر بھی ہے کہ سم ہاؤ یہ میٹیریلائزیشن یا میٹیریل کویسٹ کے اوپر جو سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے وہاں پہ جو سوشل سٹرکچرز تھے ٹریڈیشنل وہ بریک اپارٹ ہوئے ہیں. اس کے ایک بڑے کانسیکوینسز ہیں گمبھیر قسم کے. مثلاً میجورٹی آف دی اسکینڈینیوین کنٹریز اور بہت ساری یورپین کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پہ اپنا پاپولیشن گروتھ ریٹ نیگیٹو ہے, ایون جرمنی میں فار دیٹ میٹر. تو ظاہر ہے کہ پریشر ہے فرام دا اسٹیٹ یا فرام دی پولیٹیکل کلاس کہ یہ جو چیز ڈکلائن ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے ہم اپنا ایمبریس کریں, کہ وہ جو ریس ختم ہونے کا جو خدشہ ہے, اور پھر اکانومیز چل نہیں سکتے جب تک وہ امیگرنٹس نئے نہ آئے باہر سے. اچھا. اور پھر ریسزم کی وجہ سے وہ امیگرنٹس کے خلاف بھی ہے. تو ایک خاص قسم کا ایک ڈائلیما کریٹ ہوا ہے کہ یا تو ہم خود اپنا ریپروڈکشن کریں تاکہ وہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے وہ میجورٹی کے اندر وہ بھی کرنا نہیں چاہتے, وہ اپنا ہوتا نہیں ہے. امیگرنٹ کو وہ ریسزم کی وجہ سے برداشت نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا گمبھیر سا چیلنج ہے جو یورپین یا مغربی معاشرے کو اس وقت درپیش ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ڈاکٹر سہیل حسن صاحب, استوصوا بالنساء خیرا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی عورت سے بہترین معاملہ کرتا ہوں اپنی فیملی سے, اور آخری خطبے میں یہ کہہ دیا عورتوں کا خیال رکھنا, مردوں کا نہیں کہا. تو یہ کیا صورتحال؟ نہیں, مرد تو ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا بلکہ طاقتور سمجھتا ہے, اور ظلم بھی اسی طرف سے ہوتا تھا پہلے, ظلم بھی وہیں پہ ہوتا تھا. تو اسی لیے کہا کہ یہ کمزور جو لوگ ہیں ان کا سب کا خیال رکھیں. رفقاً بالقواریر. جی ہاں بالکل. یہ قواریر کیا ہوتا ہے سر؟ تو یہی تو ہے, یہی تو کانچ کے ٹکڑے ہیں, شیشے ہیں, تو یہ فوراً ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جائیں گے. تو اسی لیے ذرا خیال رکھا کرو. کتنی پیاری بات ہے اسلام میں. جی ہاں. تو اسی لیے پھر آپ نے تاکید کی, خواتین کا معاملہ جو ہے بہت ہی نازک معاملہ ہے, یہ آبگینے ہیں, یہ اگر بکھر جائیں گے تو پھر جڑ نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ انگلش پڑھیں ہیں, فریجائل اس کا ترجمہ ہے, فریجائل. اب یہ فرجائل کا جو ہے نا, یہ آپ اپنا میل کے اوپر بھی فریجلٹی وہ کیسے سر؟ پرابلم یہ دیکھیں نا, ہمارے پورے انالیسز میں ابھی بھی ہم عورت کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور مرد کو طاقتور سمجھ رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ مرد کو انالیسس کریں نا, ٹھیک ہے, آپ کنسیڈر کریں کہ مرد فریجائل ہے, آج کل تو لڑکے اسی طرح کے آ رہے ہیں, پاورفل ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر. اچھا. اگر دیکھو نا فیمیل آپ سے زیادہ اوپر چلی جائے اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس کو ہم مان میں ایسے اسلامی معاشرے میں بھی میں رہا ہوں, آپ اس کو کویسٹ کر سکتے ہو کمپیریٹیولی اسپیکنگ, جہاں پہ عورت کے رائٹس زیادہ ہیں مرد سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آج کی دنیا کے اندر ایسی جگہ بھی ہیں, مسلم دنیا کے اندر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ عورت کے لیگل رائٹس, موراکو وغیرہ ہے, سعودی ٹھیک ہے, یہ ان میڈیٹرینین ریجن کے اندر اگر آپ جائیں تو سول سروس میں آپ دیکھیں گے عورتیں زیادہ ہیں, مرد کم ہیں. گھر کا کام کرنے کے اندر مرد کام کرتا ہے, برتن دھوتا ہے, عورت نہیں دھوتی. ٹھیک ہے, ڈائیورس کا رائٹ جو ہے انہوں نے جس طرح انووک کیا ہے وہاں پہ اپنے سٹرکچر کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہے. بیٹا پیدا ہونے پہ یعنی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ بیٹی پیدا ہونے پہ, ایسی معاشرے بھی ہیں. یہ اسلامک دنیا کے اندر میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں یہ ہمارا جو فوکس آف انالیسز ہے نا, اس کو ہم مرد کو نہ عورت کو نہ بنائیں, ہم تو اس کو زیادہ فیور دے رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ بنیادی ایشوز ہے جو دوسرے معاشرے میں سیٹل ہو چکے ہیں لانگ ٹائم. ہم ان بیسک ایشوز سے ہمیں آگے جانا چاہیے. بڑھ رہے ہیں سر. جینڈر ایکوالٹی, فریڈم آف ایکسپریشن اور دیگر جو یونیورسل رائٹس ہیں
اس کے اوپر کوئکلی کنسنسس کر کے دیگر معاملات کو معاشی ترقی کی بات کریں, ٹھیک ہے, کوئی پروگرس کی بات کریں, دنیا کے اندر اپنی کمپیٹیٹیو ایبلٹی بڑھانے کی بات کریں. یہ ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے رادر دین ہم انہی بنیادی مسائل میں جو آج سے, یعنی جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ سارے شیکلز توڑے ہوئے تھے نا. اب ابھی بھی افغانستان کی جو صورتحال ہے یہ 1500 سال پہلے کی اپنا ہسٹری میں چلے جائیں, ادھر لے کے چلے گئے. اور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اس وقت تو ٹھیک, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں 90s میں بھی بولتے ہیں کہ جی طالبان جو ایک بڑا آئیڈیل وہ ایک ہے اپنے جو ہمیں پرسیو کرنا چاہیے. ابھی بھی اس معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو سٹونچلی بلیو کرتے ہیں کہ جی عورت کمتر ہے مرد سے. یہ جہالت ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت ہوتی ہے, آپ بلیو کرتے ہیں؟ بھائی یہ پروورب ہے. آپ ریورس کر کے کہیں نا, اچھا آپ ریورس کے کہ یہ کامیاب عورت کے پیچھے کامیاب مرد ہے, اس پہ کریں نا. ہم تو اس کے ہم اپنا کیوں مرد کو اپنا اوپر کو رکھ کے باقی ساری چیزیں انالیسس کرتے ہیں. دیکھو نا یہ چیزیں, یہ جو اپنا میل فیمیل ریلیشن شپ ہے نا, اس کو ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایشو نہیں ہے بالکل. اس کو ہم سالو کر کے, اس کو سالو کر کے ہم آگے کی باتیں کر رہے ہیں. وہی پوچھ رہا تھا کہ استوصوا بالنساء خیرا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہم نے اسلام نے تو اس کو ایکسٹرا فیور دی ہے, تو اس لیے پھر بھی آپ ہر چیز اس کو پرووائڈ کریں, ساری محبت دیں, پھر بھی اگر قدر نہ کریں تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. یعنی پہلے بات میں یہ واضح کر دوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, جی بالکل آپ بتا سکتے ہیں. جی ہاں, کہ وہی مسائل جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں, آگے بڑھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم نے یہ مسائل پہلے حل کر دیے ہیں, اب کوئی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن کے خلاف کوئی کرے گا تو وہ ہم سے قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل, وہ اللہ نہ قبول کرے گا اور نہ ہی معاشرہ قبول کرے گا اور نہ ہی وہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. تو لہذا وہی چیز جب قرآن نے کہہ دیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, تو وہاں پہ یہ بات حقیقت بتا دی جو کہ ایک فطری بھی ہے اور ایک قانونی بھی ہے کہ ایک مرد کو قوام بنایا گیا ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس پہ ظلم کرے, زیادتی کرے. ایک انتظامی معاملہ ہے. انتظامی طور پر ایک گھر میں جب تک کہ یہ قوام نہیں ہوگا گھر نہیں چلے گا. عورت کہے کہ نہیں میں یہ کروں گی, برابر کا چل ہی نہیں سکتا. پھر مسائل گورنمنٹ بھی ایسی ہوتی ہے. جی ہاں, تو ہر چیز میں, ہر ادارے میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پر لازمی ہے کہ ایک بڑا ہو گھر میں یا ادارے میں, اور وہ ساری ذمہ داری اٹھائے گا, ذمہ داری اس کی ہوگی. باقی سب اس کے ماتحت ہے, اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر بن جائے اور وہ چاہے کہ نہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کام چل سکتا ہے. تو وہی ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات ملتے ہیں, سب سے پہلی بات جو میں بڑی خوبصورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے بعد تشریف لائے تھے گھر میں, تو کس نے سنبھالا تھا آپ کو؟ بالکل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. انہیں کس طرح آپ کو سنبھالا, فوراً آپ کو بتایا, کس طرح آپ کی خصوصیات بیان کی کہ آپ تو یہ ہیں, آپ تو یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ دور کی. جی, آپ کی گھبراہٹ دور کر دی, آپ کو پورا اطمینان دیا, پیار دیا. پھر اپنے جو چچا زاد تھے ان کے پاس لے گئے, ورقہ ابن نوفل خود لے کے گئیں ساتھ, خود لے کے دیکھیے کیا ذمہ دار پارٹنر صاحب. اسلام میں یہ مثالیں ہیں. جی ہاں, تو وہاں پہ دیکھ لیجئے نا کہ کس طرح آتے ہیں آپ کی طرف. اور پھر اسی طرح ایک اور جو ہمیں ملتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ طے ہو گیا قریش کے ساتھ, تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے سر مڑا کے اپنے جو جانور لائے ان کو قربان کر دو, اپنے نہا دھو کے کپڑے پہن لو, یعنی اب ختم, اب واپس چلیں گے. تو صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اس لیے کہ وہ ایک شوق میں تھے کہ ہم تو اس سے آئے کہ سامنے بیت اللہ تھا قریبی, بالکل مکے جائیں گے, عمرہ کریں گے, رہیں گے, دیکھیں گے, اپنے اتنا عرصہ ہو گیا مکہ ہی نہیں دیکھا ہم نے. تو وہ اٹھے نہیں, تو آپ ایک دم ایک اس میں آئے, یہ کیا بنے گا, کیا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ان سے کہا. تو انہوں نے دیکھی کتنا بہترین مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ خود منگوائیے حجام کو, اپنی آپ سر مڑا لیجئے اور قربانی کر دیجئے. دیکھیے واقعی یہی ہوا, جیسے ہی آپ نے کہا اور آپ کے انہوں نے سر مڑایا, آپ کے سب صحابہ ایک دم اٹھ پڑے, سب اپنے اپنے کام میں رہ گئے. اندازہ کریں کہ عورت کی حکمت کتنی تھی. اتنی حکمت, بہت ہی خوبصورت باتیں کی پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن نے. ابھی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر پروگرام کا آخری حصہ ہوگا اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام معاشرہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں بات ہم کر رہے ہیں حقوق الزوجین پہ. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہیں, پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق ہیں. دونوں بڑی شخصیات ہیں. شرق و غرب پھیرا ہوا دیکھا, میں نے بھی کچھ تھوڑا سا دیکھا.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو پرسیپشنز ہیں ہمارے کہ عورت پہ پاکستان میں جی بڑا ظلم ہوتا ہے، آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ اچھا ویسے اپنا زبیری صاحب میرا تو ایریا جو ہے نا پبلک پالیسی یا ہائر ایجوکیشن اس طرح ڈومیسٹک پالیسی بھی پبلک کا اسی حصہ ہے۔ لیے میں نے جو اسلام کے حوالے سے جو باتیں ہیں جینڈر ایشوز کے بارے میں وہ میں نے مولانا صاحب پہ چھوڑ دی۔ بالکل ٹھیک۔ تو جہاں تک پرسیپشن کی بات ہے، دیکھیں ہم اکثر پاکستانی معاشرہ یا اسلامک معاشرے کے بارے میں باہر جب بات کی جاتی ہے اس میں کہ عورت پہ بڑا ظلم وائلیشن ہے، لیکن ہم 3 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس پروگرام میں، ہمیں بالکل ایکچوئل ریالٹی کا پتہ ہے۔ دیکھیں گھر میں والدہ کا یا بیوی کا روب دبدبہ جو ہے بیوی کا روب وہ ریالٹی ہے، ہم سب ڈیل کرتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اور آئی تھنک وہ ایک قسم کی ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لی کہ خاص طور پہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو عورت کا مرتبہ گھر میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی سے بھی بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ریالٹی ہے کہ بہت سارے ایشوز بھی ہیں اس کے اندر کہ سم ٹائم اگر بات نہیں بن رہی تو اس میں مرد بہت ظلم کرتا ہے جی۔ اور دیکھیں اب ہم اس یعنی انڈرسٹینڈنگ ہماری یا جو سویلائزیشن کی ایوولوشن ہے اس سٹیج پہ آ گئے کہ اگر گھر میں کام یعنی ریلیشن صحیح نہیں چل رہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اگر نہیں چل رہا معاملہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یعنی ایک ریلیشن شپ اسموتھلی ایوالو نہیں ہو رہی ایونچولی آئی تھنک یو کین پارٹ ویز، ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ساتھ رہیں، کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی مقصد حیات کیا ہے اگر ہم اس دنیا کے حساب سے بات کریں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ لائف دیں جو آپ خود نہیں لے سکے، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اپنے بچوں کو کریں گے تو دیٹ از ہاؤ جنریشنز آفٹر جنریشن آپ کی ترقی ہوتی ہے، آپ اپنا آگے جاتے ہیں اور اپنا نام منواتے ہیں۔ یہ سمپل سی اصول ہے، باقی میں ہیئر آفٹر کی بات نہیں کر رہا، وہ ڈسکشن بالکل آگے چلی جائے گی، صحیح۔ تو اس کے اندر اگر یہ مقصد ہے تو بیسیکلی جب اولاد آ جائے تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت عمدہ جملہ ہے۔ اور اگر پھر بھی مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے تو یعنی پھر ہیومیلیشن کوئی نہ ایسی ہونا، بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسائل جب سوسائٹی فلکس کے اندر ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، پاپولیشن ایکسپینڈ کر رہی ہے، ریسورسز لمیٹڈ ہو رہے ہیں، کمپٹیشن زیادہ ہو رہا ہے، یہ ہوں گے، فیملی اپنا نیوکلیئر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور اس میں ہمیں جو اس طرح کی جو پلیٹ فارم ہے، ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہی جو اچھے آرگومنٹس ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے، ہم آہنگی کی بات ہے، ٹھیک ہے، کمپرومائز کی بات ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلٹی کی بات ہے، جینڈر پیرٹی کی بات ہے، یہ ہمیں ری انفورس کرنا چاہیے آرگومنٹ تاکہ سوسائٹی اسٹیبلی ایوالو کرے۔ اچھا ایک سوال چھوٹا سا آدھے منٹ کا کہ ہر شریف مرد اپنی بیوی سے کیوں ڈرتا ہے؟ نہیں ظاہر ہے اپنا آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ گھر کے اندر دیکھیں نا، گھر میں زیادہ انفلوئنس ہمارے کم از کم پاکستانی اس میں ہم کانٹیکسٹ میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ والدہ کا اور بیوی کا انفلوئنس خاص طور پہ جب آپ کی اولاد آ جائے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہی ری رب کر رہی ہوتی ہے نا پرائمریلی، تو ظاہر ہے کہ اس کے ریلیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، بانڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا آپ کمپرومائز کریں۔ کوئی بھی اگر ڈفرینسز آتے ہیں تو اس کو ایمیکیبلی بندہ ریزالو کر لیتا ہے، انٹروین نہ زیادہ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بن پا رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ٹیبو بنا دیا نا کہ اب الگ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حل نہ نکلے، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ سب کو غنی کر دے گا۔ سر نبی علیہ السلام گھر میں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی تھیں، اب اکثر ان کی حدیث ملتی ہیں، تو خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو انہوں نے سمجھا بس اللہ کے نبی اب ان کا بستر الگ ہے، آپ نے ان کو اپنے بستر میں بلا لیا۔ اب یہ محبت تو کسی رومانس کی سٹوری میں بھی نہیں ملتی، اسلام نے یہ کیا، تو یہ عورت کا تو بہت خیال رکھا اس کی بیماری میں۔ جی جی بالکل، ہر حالت میں اس میں بھی کوئی گائیڈنس ہے نا؟ بالکل، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے کہ جو کہ ان لوگوں کیا نہیں تھی اس وقت، تو ہاں اس میں نہیں تھی، ان میں ہمارے ہاں عورت پاک ہے، بالکل اس کی پاکیزگی کا دیا، اس کو ہر طرح سے اس کو آرام، اس کی سہولتیں، اس کے تمام مسائل کا حل وہ تمام دیا ہے کہ یہ مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ گھر جو ہے سلامت رہے۔ اور جیسے کہ سیدہ عائشہ کی بھی دیکھی کتنی محبت تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب مجھ سے خوش ہوتی ہو. اچھا کہ نہیں کیسے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ناراض بھی ہو جاتی تھی؟ ہاں ظاہر ہے کہ اتنی آزادی تھی؟ بالکل آزادی. آپ نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں تم مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے؟ نہیں ایسی بات اتنی نہیں. محبت ہی. سر آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں، ادھر پروفٹ آف مسلمس وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی میری مجھ سے ناراض ہے جی ہاں، اور اس کو ڈانٹ بھی نہیں رہے. دیکھیں آپ تو یہی کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب میں یہ کہتی ہوں کہ کہ آپ ناراض ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا مجھے ہے. پتہ چل جاتا ہے. تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل یہ ہے کہ جب میں کہتی ہوں کہ واللہ رب محمد، اسی وقت کہتی ہوں جب میں آپ سے خوش ہوتی ہوں، اور جب نہیں ہوتی تو کہتے ہوں واللہ رب ابراہیم کہہ دیتی ہوں. سبحان اللہ. یہ صرف نام ہی چھوڑتی ہوں میں، ورنہ دل سے محبت نہیں ختم کرتی. یعنی اتنی سپیس ہے کہ بطور میاں بیوی وہ اللہ کے نبی سے بھی لاڈ پیار کر لیتی تھی اور وہ ان سے ناراض بھی ہو جاتے تھے اور وہ خوش بھی ہو جاتے. اچھا سر یہ ایک واقعہ ہم نے سنا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، پیچھے آپ نے حضرت عائشہ نے دوڑ لگا دی. جی ہاں. یہ کیا یہ مناسب ہے؟ بالکل اگر یہی حدیث چیز میں آتا ہے یہی تو ہے کہ آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بے تکلفانہ ہوں سبحان اللہ، برابر کی سطح پہ پیار اور محبت کا. تو ظاہر ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ سبقت لے گئیں. اچھا آگے نکل گئی. وہ آگے نکل گئیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جسم ان کا ہلکا تھا. ہاں تو وہ آگے نکل گئیں. اب دوسری دفعہ ایک دفعہ پھر وہ اسی طرح کیا آپ نے کہ چلو آج بھی دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگائی، دین میں رکھا. جی ہاں، آپ نکل گئے، آگے نکل گئے، آپ جیت گئے. تو دیکھا کہنے کہ دیکھو اس کا بدلہ ہو گیا نا. واہ واہ. تو دیکھیے کتنی ایک یعنی خوشی ہے اور خوش بیانی ہے، خوش مزاجی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا اور یہ بات اس وقت ہے کہ جنگیں لڑ کے آ رہے ہیں جی ہاں، اور یہ تفریح بھی ہو رہی ہے. اور ایک دفعہ مسجد نبوی میں وہ حبشی کھیل رہے تھے. جی ہاں، ان کو دکھایا ان کو. وہ آپ کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھ کے کتنی دیر دیکھتے آپ تھکے نہیں. ہاں نہیں، آپ نے کہا جب دیکھا دیکھ لیا، ہاں دیکھ لیا بات. جی جاؤ. یہ اصل محبت ہے. جو شباب ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، حضرت علی کے حضرت فاطمہ سے کتنی محبت اور احترام کتنا ہے. اچھا جی سٹیبلٹی کی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کر لیں. کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی وائز یورپ سٹیبل ہو رہا ہے یا زیادہ ڈی سٹیبل ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ کے جو تھیسز اس میں ہاں جب بھی ایک طرف معاشرہ سفر کرتا ہے اگر وہ غلط ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ری ایکشن آتا ہے. بالکل. تو سوسائٹی کے اندر ظاہر ہے کہ اس میں اپنا ادھر جو ایک سٹیج پہ چلے گئے، ایک نہج پہ چلے گئے، اور وہاں پہ اس کا ریسپانس بھی آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ویلیوز کی بات ہو رہی ہے، ریسٹوریشن کی. وہاں پہ جینڈر کے بارے میں آ رہا ہے کہ بھی وہی جو بیسک ریلیشنز ہیں میل فیمیل والے اس کے اندر ہی جانا چاہیے، اس میں بہتری ہے. وہاں پہ پاپولیشن گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو شادیاں کرنی چاہیے، بچے پیدا کرنے. نہیں مطلب ظاہر ہے کہ ایک ڈیٹیریوریشن پچھلے کافی عرصے سے ہوئی تو اس کے اندر اب دوسرا ڈسکورس بھی وہاں پہ شروع ہو گیا. تو یہ اپنے معاشرے کے بارے میں آخری بات میں یہ کروں گا زہری صاحب جی سر کہ دیکھیں ہمارے کال اور فیل کے اندر بہت تضاد ہے. اب یہاں پہ ہم بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ساتھ میں اس کا یہ بھی ہے کہ ہم جب ایکچولی ابھی یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو اس میں جو ایکچوئل کنڈکٹ ہے چاہے گھر میں ہو یا دوستوں کے ساتھ ہو، اس معاشرے کے اندر ہو، وہ وہی ہو جو ہم یہاں پہ بڑی بڑی باتیں. پوری دنیا میں منافقت پھیل گیا. غزہ میں بچوں اور عورتوں کو مارا گیا ہے. جی اب یہ بتائیں وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار تو یورپ تھے. جی تو یہ غزہ میں جو مارا وہ تو بہت زیادہ اب ایکسپوز ہو گیا نا. ابھی تو نیکڈ طریقے سے ایکسپوز ہو گیا جو ڈویلٹی تھی ویسٹرن. ہمارے ہاں جو ڈویلٹی ہے وہ بھی بڑی اپنا بالکل عمل کی ہے. وہ یعنی جو آپ کا کنڈکٹ ہے جی ان مینی کیسز وہ آپ کی جو بلیف آپ پرچار کرتے ہو اس کے مطابق نہیں ہے. وہ آپ کو سیاست میں بھی نظر آتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے خاص طور پہ ایک خاص طبقہ جو ہمیں سیاست میں ایمرج کیا ہے اس کے اندر بالکل کانٹرڈکشن ہے، ٹوٹل امورالٹی ہے کنڈکٹ میں بہت مسئلہ. اور باتیں جو ہے وہ پہاڑ سے بھی اوپر کرتے ہیں. بالکل آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں ٹائم ختم ہو گیا. ایک سوال ہے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ نے آپ کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ماشاء اللہ سے اللہ برکت دے، نوجوان نسل کو ایک نصیحت دے دیں کہ طلاق اور خلا سے پہلے وہ کیا کر لیں، تھوڑا سا ایک مشورہ دے دیں ان کو کہ آپ سے رابطہ کر لیں، کیا کر لیں؟ نہیں قرآن سے رابطہ کریں. اچھا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. جہاں خدشہ ہو کہ عورت اب چڑھائی کر رہی بندے پہ. یعنی جب مرد کو یہ خیال ہو کہ عورت کی طرف سے دونوں باتیں بتائی ہیں قرآن نے، تو وہاں بھی یہ کہ اب مرد کو یہ خیال ہے کہ تخافون نشوزہن کہ اس کے ہاں بغاوت کے آثار یا مطلب یہ ایک طرح سے مخالفت مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پہلے کیا کرو، سمجھاؤ اسے، فعظوہن.
آرام سے بیٹھ کے پیار سے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ گھر اس طرح نہیں بستا جب تک کہ ہم آپس میں ہم آہنگی سے نہیں چلیں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، اس کے بعد نفسیاتی طور پہ کہ بیڈ روم الگ کر دو، بڑا کر لو، گھر سے نہیں نکالنا، گھر سے نہیں نکالنے کا کبھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ علیحدہ ہو جاؤ تاکہ یہ کچھ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اسی بیڈ روم میں آپ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں، یوں کر لیں، یہ بھی جیسے مطلب یہ کہ اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ آج یہ اپنا بیڈ علیحدہ کر رہا ہے، کل یہ ہے کہ مجھے گھر ہی علیحدہ نہ کر دے، یہ بھی ہے، تو یہ ایک احساس دلانا ہے، اس کی نفسیاتی طور پر ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، جو کہا گیا کہ ان کو مار سکتے ہو، تو مار کا آپ نے بتا دیا ہے کہ کسی کی ہڈی پسلی نہیں توڑنی، ایک روب رہنا چاہیے، ایک معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سرزنش ہے، سرزنش تھوڑی ہے، بہت ڈانٹ ٹپٹ ہے، وہ تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ، اگر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری بات مان جائیں پھر تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ تم اس کے بعد بہانے تلاش کرتے رہو پٹائی کرنے کے۔ اور چوتھا جو آخری سٹیپ ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک جرگہ بلا لو، ایک اس کی طرف سے آ جائے، ایک اس کی طرف سے آ جائے، طلاق کی طرف نہیں گئے، طلاق کی طرف نہیں گئے، وہاں پہ بیٹھ کے اب یہاں پہ بات چیت کر لو۔ اور اسی لیے یہی ہے کہ ہماری نئی نسل اس بات کو سمجھ لے کہ طلاق جو ہے وہ حل نہیں ہے، وہ تو ایک آپریشن ہے، کاٹ دیا بس، کاٹ دیا بس، وہ نہیں۔ پھر میں نے کئی دفعہ ہمیں فون آتے ہیں یار اب ہو گئی اب کیا کریں۔ ایسے سر کائنڈلی یہ بتا دیں، انڈیا نے مان لیا ہے، سپریم کورٹ نے مان لیا، ہائی کورٹ نے مان لیا، ابھی 3 طلاقیں کوئی طریقہ نہیں ہے جی ہاں، یکدم، غلط بات۔ تو اس پہ مسلمان جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس پہ انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی ایک ہی طلاق دے دو اگر بہت زیادہ بھی جوش ہے، بس تاکہ اکثر رجوع کرنے آتے ہیں۔ بالکل، تو وہ یہی ہے نا کہ جب ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، وہ جو یہ غلط طریقہ ہے، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، منشی بیٹھے ہوئے جاہل ہیں یا قسم کے، کچہریوں میں، ان کے پاس جو وہ پرنٹ لگے ہوئے ہیں اس میں وہ 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں جی غلط طریقوں سے پھر واپس آئے خاتون، بالکل، اللہ معاف کرے۔ تو وہ بہت غلط طریقہ ہے، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں۔ بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے ینگسٹرز کے لیے خاص طور پہ، اور جن کے بچے ہو جائیں، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن کی نصیحت کہ طلاق اور خلا سے پہلے کم از کم ٹھنڈے ہو کے پانی پی کے قرآن پڑھ لیں، یا اپنے بزرگوں کو بتا دیں، اپنے کلوز فرینڈز کو بتا دیں۔ اور پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے اس میں خاص بات یہ کی کہ آپ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ بیوٹی ہے دنیا کی، ہوتے ہیں اختلاف، لیکن بچوں کے بعد آپ ذرا تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں اور ان کی خاطر کمپرومائز کریں۔ اور انہوں نے یورپ کا بتایا اور بالکل ایک پکچر ایسی دکھائی کہ ہمارے ہاں بھی ڈبل سٹینڈرڈ بہت سی جگہوں پہ ہمارے ملک میں بھی پایا جاتا ہے۔ باتیں تو ہم سب بڑی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم عمل میں بھی اچھے ہو جائیں۔ لا ضرر ولا ضرار، نبی علیہ السلام نے قاعدہ کلیہ دے دیا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے اور نہ تم کسی کے نقصان کے پیچھے پڑے رہو۔ اپنے سسرالیوں اور اپنے داماد کے رشتوں کو دشمن نہیں سمجھنا، اسی سے تو خاندان آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی، ہمارے مہمانان گرامی نے آپ کو گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ناظرین کرام، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔